الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. وعن سعيد بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولد أفضل من أدب حسن رواه الترمذي في جامعه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ہمارے ہاں سکول کالج میں جون جولائی کے اعتبار سے گرمی کی بنیاد پر سالانہ 2 ماہ کی بچوں کو چھٹیاں ہوتی ہیں. اس موقع پر تمام ایسے طلباء و طالبات کے لیے اور بالخصوص ان کے والدین کے لیے یہ فکر کا موقع ہے، سوچنے کا موقع ہے کہ دنیا کی زندگی کی خاطر 10 مہینے دے دیے اور اب جون جولائی کی چھٹیوں کی صورت میں 2 مہینے آخرت کے لیے دے دیں. بچوں کی دونوں زندگیاں ہیں، دنیا کی زندگی بھی ہے اور آخرت کی بھی زندگی ہے. دونوں کا باہم تقابل اور موازنہ کیا جائے تو آخرت کا حق یہ ہے کہ بچوں کی 10 مہینے آخرت کی زندگی کے سیکھنے کے لیے ہو اور 2 مہینے دنیا کی زندگی کے سیکھنے کے لیے ہو. لیکن بہرحال اب 10 مہینے انہوں نے سکول پڑھا، روزانہ کی صبح و شام کی آمد و رفت ہوئی، صبح وینیں ان کو گھر سے اٹھاتی ہیں اور بچوں کو اٹھاتے اٹھاتے گھومتے پھرتے پھر سکول پہنچتی ہیں. چھٹی کے موقع پر امی سکول کے دروازے پر کھڑی ہے، ابو سکول کے دروازے پر کھڑے ہیں یا وین کھڑی ہے اور وہاں سے بچوں کو اٹھاتی اور گھر گھر چھوڑتی پھر واپس ان کو گھروں میں پہنچاتی ہیں. تو صبح و شام روزانہ کی بنیاد پر یہ جسمانی مشقت، بچے ہیں، وینیں بھری ہوئی جا رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچیاں ہیں، لیکن اس عمر میں اتنی مشقت تو 2-4 کلو 5 کلو کا ان کا بستہ بھی ہے، اس بچی اور بچے نے بستہ بھی ڈالا ہوا ہے کندھے پر، کمر پر، اور پھر وہاں 6 گھنٹے 5 گھنٹے سکول میں مسلسل. تو جسمانی مشقت اس عمر میں اتنی ہو رہی ہے. اور پھر جو وینوں کی فیس ہے 5,000 10,000 60,000 اور جو سکول کی فیس ہے اور سالانہ فیسیں ہیں، یہ سارا مالی مشقت کا معاملہ. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، ہم سوچیں کہ اس اولاد کی دنیا کی مختصر سی زندگی بنانے کے لیے کس قدر جسمانی مشقت خود بھی اٹھاتے ہیں اور جسمانی مشقت اٹھانے میں بچوں اور بچیوں کو بھی لگاتے ہیں. اور اس کی اہمیت اتنی ان کے دل و دماغ میں بٹھائی ہوئی ہے کہ 10 مہینے وہ بچہ اور بچی یہ تمام تر جسمانی مشقت برضا و رغبت وہ اٹھاتا ہے.
اور اس جسمانی مشقت کے ساتھ ساتھ تمام تر مالیاتی مشقت اپنے سر پہ لیتے ہیں. ہزاروں کی فیسیں ادا کر کر کے ان کو الف با ABC اور پڑھا کر میٹرک تک اور انٹر تک پہنچاتے ہیں. اور ان تمام تر جسمانی اور مالی مشقتوں کا مقصد کیا ہے؟ دنیا کا چند روزہ فیوچر بن جائے. حالانکہ کل اس تعلیم کے بعد اس کو جاب، ملازمت، کوئی عہدہ اور منصب ملے نہ ملے، لیکن ہم اپنا فریضہ کیا کرتے ہیں؟ ادا کرتے ہیں. اور اولاد کی اس ابتدائی زندگی کے اس پیریڈ کو ضائع نہیں ہونے دیتے، اپنا فریضہ سمجھتے ہیں. ہر ماں اور باپ اپنا اس کو اولین فرض سمجھتے ہیں اور کوشش ہوتی ہے اچھے سے اچھے سکول میں میرے بچے پڑھیں. یہاں تک کہ انتہائی قیمتی اور انتہائی مہنگے، بلکہ یوں کہو کہ تجارت اور بزنس بنانے والے، تعلیم کو کاروبار بنانے والے ایسے ایسے سکولوں میں بھیجنے سے دریغ نہیں کرتے، محض اس لیے کہ بچے کو اچھی تعلیم حاصل ہو. تو بس سبق کی بات اتنی ہے، سوچنے اور فکر کی 2 لمحے کے لیے بات اتنی ہے کہ ہم تمام والدین جتنے بھی مائیں ہیں، باپ ہیں، ایک لمحے کے لیے ہم سوچیں کیا ان بچوں کا ایمان بنانا، ان بچوں کی سیرت بنانا، ان بچوں کے اخلاق بنانا، اس ساری عملی زندگی، اخلاقی زندگی، ایمانی زندگی پر نہ صرف یہ کہ آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کا دار و مدار ہے، بلکہ نقد آج کی دنیا کی زندگی بھی اللہ کی رحمت والی بن جائے، اس کا دار و مدار اس پر ہے. اس کو بھی اپنا فرض سمجھتے ہیں؟ یا آپ جون جولائی کی چھٹیاں ہوئی اور بچوں کو لے کر خود سیر سپاٹے پہ نکل گئے؟ یہ میرا فرض نہیں ہے. لقمان حکیم اپنے بیٹے کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ. بچے کو سکھا رہے ہیں شرک سے بچنا. میں نے بچے کو سکھایا ہے شرک کیا ہوتا ہے. تو کل مجھ سے پوچھنی ہوگی، اگر آخرت میں مجھ سے یہ پوچھ ہو گئی، 1 سال کا میزان لگائیں، ایک بچے پہ 1 لاکھ روپیہ فیسیں ہوں گی. ماہوار کی فیسیں جمع کریں، سالانہ فیسیں جمع کریں، ایڈمیشن فیسیں جمع کریں، اور بستہ ہے، کاپیاں ہیں، کتابیں ہیں، اور سارا بجٹ یہ جمع کریں، اور وینوں کی فیسیں جمع کریں. اور دکان پہ کھڑا تھا تو بچی بھئی چیز ہی چاہیے. میں کہا بھئی چیز ہی 20-40 روپے کی چیز ہی ہوگی. یہ جب اس کے بعد اس کو پیسے دینے لگی تو پتہ چلا 200 پتہ نہیں کتنے روپے بن گئے. یہ سکول جا رہی ہے اور اس کی یہ چیز ہی ہے، تو چیزاں کتنا ہوگا پھر؟ یہ صبح روزانہ کا یہ معمول ہے، تو 6-8 ہزار کی تو یہ چیز ہی ہے. چیز ہی چھوٹی سی ہوتی ہے، وہ چھوٹی سی 6-8 ہزار کا بجٹ ہے ماہوار. تو اس امی سے یہ پوچھ نہیں ہوگی کہ اس کے دین پر کتنا پیسہ لگایا. امام بخاری کی والدہ کے پاس اس دور میں کم و بیش 30,000 درہم. چاہتی تو اپنی کو شاہی ملکہ بناتی، 2 کلو کا زیور پہن سکتی تھی، چوڑیاں بنا سکتی تھی، بازوؤں کو بھر لیتی سونے سے، اور کانوں میں بندے ہوتے. پورا محلہ دیکھتا کہ فلاں کے پاس 200 تولہ سونا ہے. شادی میں جاتی تو پتہ چلتی کوئی ملکہ آ رہی ہے. لیکن امام بخاری کی والدہ کی قبر پر اللہ کروڑ ہا کروڑ رحمتیں نازل کرے اور کر رہا ہوگا. آج لاکھوں علماء یہ روحانی بیٹے ہیں امام بخاری کے، اور امام بخاری ان لاکھوں بیٹوں سمیت بیٹا ہے اس ماں کا جس نے 30,000 درہم وہ اپنے زیور اور کپڑوں اور ڈریس پہ نہیں لگائے، بچے کی تعلیم پر لگائے. 16 سال کا لڑکا تھا یہ. اس کے ساتھ ان کا نام محمد ہے، امام بخاری کا نام
محمد، بڑے بھائی کا نام احمد، وہ ماں، وہ بھی تو ایک عورت تھی۔ جذبوں میں اللہ آ جائے تو یہ مائیں اپنی اولادوں میں یہ پھر اللہ کو منتقل کرتی ہیں۔ وہ ماں ان دو بیٹوں کے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے گئی، بڑے بیٹے احمد کے ساتھ حج کی ادائیگی کے پاس واپس آ گئی، یہ 16 سال کے لڑکے کو وہیں چھوڑ کر آ گئی۔ کہاں سمرقند و بخارا اور کہاں حجاز مقدس، وہ ماں کی ممتا نہیں تھی کہ بیٹا تو یہاں اللہ کے رسول کا علم حاصل کر، جو وحی کا علم آسمانوں سے اترا وہ لے اور حاصل کر۔ جب جہاز نہیں تھا، ٹرینیں نہیں تھی، یہ تیز ترین ذرائع مواصلات کچھ نہیں تھے، اللہ جانتا ہے وہ ماں اپنے دو بیٹوں کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ کے گئی، اونٹ پہ بیٹھ کے گئی، گدا گاڑی پہ گئی، کس پہ گئی، کیسے حجاز مقدس پہنچی اور کتنے مہینوں میں پہنچی، اور واپس سمرقند و بخارا آ رہی ہے، لڑکے کو اللہ کے حوالے کر کے آ رہی ہے۔ نہ موبائل فون ہے، نہ کوئی رابطہ ہے، ایک ہی رابطہ ہے اللہ کی ذات کا۔ اور بیٹا حجاز مقدس میں، مدینہ پاک میں، مصر میں، شام میں، کوفہ اور بصرہ میں، اللہ اکبر، وہ سارا خرچ اس دین کے علم کے حصول میں خرچ ہو گیا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ امام بخاری درخت کے پتے بھی چبا کے کھانے لگے۔ ایک مرتبہ دیر ہو گئی سبق میں تو پتہ چلا وہ ایک ہی جوڑا تھا، وہ دھو کر سوکھنے میں وقت لگا، تو جب سوکھا تو وہ پہن کر آیا۔ بیمار ہوئے، حکیم نے ان کا قارورہ ٹیسٹ کیا، پیشاب، تو اس نے کہا یہ کسی پادری کا قارورہ لگتا ہے، یہ بہت مشقت مجاہدہ۔ تو پتہ چلا امام بخاری رحمہ اللہ سال گزر چکے، کبھی سالن نہیں استعمال کیا، روکھی روٹی کھا لیتے تھے۔ ایک بادام کا دانہ کتنا ہے، اس پر دن گزر جاتا تھا۔ تو وہ سرمایہ اس پر لگایا تو وہ شکور جل جلالہ تو بہت قدردان ہے۔ اللہ نے ان کو آج کیسا زیور دیا، یہ جتنے بڑے بڑے اہل اللہ، علماء، صلحاء، یہ سب زیور ہے اس ماں کا۔ امام بخاری زیور ہے اس ماں کا۔ یہ مائیں تھی جن کی گودوں میں کیسے کیسے لال و جواہر پلتے تھے۔ اپنی ذاتوں کے لیے کتنی رحمت ہوں گے جب پوری امت کے لیے وہ رحمت بنے۔ تو آج ہم بھی وہی ماں باپ ہیں، وہ بھی وہی ماں باپ تھے، ہم اپنی اولادوں کو کس رخ پہ ڈال رہے ہیں؟ کیوں لوارث چھوڑ دیا اپنی اولادوں کو؟ 10 مہینے سکول کے تمام تر بوجھ اٹھائے، 2 مہینے ان کو دین میں لگا دیں۔ سالانہ چھٹیاں جون جولائی کی 2 مہینے کی اتنی ہم قربانی دیں، کیا بعید ہے اللہ کا فضل متوجہ ہو، اللہ کی رحمت متوجہ ہو، ان کے یہ 2 مہینے ان کی زندگی کی کایا پلٹنے کا ذریعہ بنے۔ یہاں 5 مائی علم دین کورس چل رہا ہے، عشاء کے بعد 1 گھنٹہ۔ ہم سوچیں کتنے نوجوان لڑکے ہیں جو اس میں دلچسپی لے رہے ہیں، کتنی ہم نے بات چلائی، کتنا اس کو اپنا کام بنایا، یا میرا کام تماشائی بننا ہے؟ جہاں محنت ہو رہی ہو اس محنت میں اپنا حصہ ڈالے بغیر نہ رہوں، اور اگر کچھ بھی نہیں ہوا بیٹھ کر اتنی دعا کروں، اے اللہ یہ محنت ہو رہی اس کو قبول فرما، محنت کرنے والوں کو قبول فرما، محبت کی نگاہوں سے دیکھ لوں، ہمدردی کی نگاہوں سے دیکھ لوں، اور ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر، کسی کو کوئی پتہ نہیں، کونے میں بیٹھ کر میں نے دعا مانگی، میرا حصہ اس محنت میں پڑ گیا۔ اور اگر کپڑے جھاڑ کے وہ جا رہا ہوں، نہ مانگا، نہ تعاون کیا، نہ فکر کی، نہ بات چلائی، تو کون نقصان اپنا کر رہا ہے؟ میں خود اپنا نقصان کر رہا ہوں۔ ہاں، کم و بیش ہر مسجد میں ہونا چاہیے، لیکن بعض مسجدوں میں یہ محنت ہو رہی ہے
الحمدللہ جون جولائی کے اعتبار سے بچوں کے لیے بچیوں کے لیے بچے میرے ہیں فکر وہ کر رہے ہیں کہ ان کی جون جولائی کی 2 ماہ کی چھٹیاں کارآمد بن جائیں، کچھ سیکھ لیں، نماز کا سبق سیکھ لیں، صبح و شام کی کوئی دعائیں سیکھ لیں، کوئی اللہ کا پاک نام سیکھ لیں، ایمان کیا چیز ہے، اسلام کتنی بڑی دولت ہے، ماں کی گود میں مفت میں ہمیں مل گئی، اس کی اہمیت، اس کی حساسیت، اس کی فکر ان بچوں کو دلا دیں۔ افتحوا علی صبیانکم اول کلمۃ بلا الہ الا اللہ، اپنے بچوں کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ سکھاؤ، لا الہ الا اللہ سب سے پہلے ان کو سکھاؤ، لا الہ الا اللہ زبان سے بھی سکھاؤ، لا الہ الا اللہ ان کے دل و دماغ میں بھی بھرو۔ یا بنی لا تشرک باللہ، کہ میرے بیٹے شرک مت کرنا اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ، ان الشرک لظلم عظیم۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بیٹے اگر کوئی امر رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور وہ آسمانوں میں یا زمین میں یا کہیں چٹانوں اور پتھروں میں ہو، یاتے بہ اللہ، اللہ کی نگاہ قدرت سے وہ اوجل نہیں ہے، اللہ اس کو لا حاضر کرے گا۔ اے میرے بیٹے ان اللہ لطیف خبیر، دیکھ پکی ٹھکی بات ہے، اللہ بہت باریک بین اور بڑی باخبر ذات ہے۔ بچے کو ایمان سکھا رہی ہیں، اللہ کی معرفت سکھا رہے ہیں، اور اللہ کو وہ درسگاہ کتنی پسند آئی، وہ باپ بیٹا بیٹھے ہوئے، باپ بیٹے کے اندر اللہ کی معرفت کا نور منتقل کر رہا ہے، اللہ دیکھ رہا تھا، اللہ سن رہا تھا۔ لقمان حکیم کو کیا پتا تھا کہ یہ میری تعلیم اللہ قرآن کی زینت بنائے گا؟ آج وہ صرف قرآن کی زینت ہی نہیں، پوری سورت کا نام ہی لقمان۔ یا بنیا، پتہ چلا کہ یہ محنت اپنے بچوں پر یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ یا بنیا اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کی پابندی کرو، وامر بالمعروف، نیکی کا حکم دو۔ یہ گلی میں کھیلتے ہو، ہر بچے پر محنت کرو، بچے کو داعی بنانا، اور بری باتوں سے منع کرو۔ جو بچہ دوسروں کو بری باتوں سے منع کرے گا وہ اپنی ذات کے لیے کتنا حساس ہوگا۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، ارے میرے بیٹے کوئی تجھے گالی دے، کوئی برا بھلا کرے، کوئی دھکا مار دے تو آگے سے مشتعل ہو کر گالی مت دینا، صبر کر لینا، اس بات کو پی جانا، اس کو صبر سکھا رہے ہیں۔ ان ذالک لمن عزم الامور، اے میرے بیٹے یہ بڑا اونچا ہمت کا کام ہے، کڑوی کسیلی بات کو سن لینا، پی جانا، سہ جانا، مشتعل نہ ہونا، یہ بہت اونچا ہمت کا کام ہے۔ اور پھر انعام بھی ایسا ہی ہے، اے میرے بیٹے لا تسعر خدک للناس، گال مت پھلانا، تکبر مت کرنا۔ باپ کا پیسہ ہے، باپ مالدار ہے، یہ مفت میں متکبر بن گیا بچہ کہ میں بڑے مالدار باپ کا بیٹا ہوں۔ اے میرے بیٹے خبردار اپنے گال پھلائے اور تکبر کرے، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ کی نظر سے میرے بیٹے گر جائے گا۔ اللہ کو کوئی بھی فخریلا اور ایسا شیخی بال اور ایسا اترانے والا اللہ کو کوئی بھی پسند نہیں، کوئی ہو کیسا ہو، عربی ہو اجمی ہو۔ ان اللہ لا يحب كل مختال، کل استغراق کے لیے۔ ارے میرے بیٹے گلی کوچوں میں ہلڑ بازی مت کرنا، شور شرابہ نہ کرنا، وقصد فی مشیک واغضض من صوتک، کتنی محنت ہو رہی ہے۔ اے اللہ ہمیں اس محنت کے حوالے سے فکر بھی عطا فرما، سرخروئی بھی عطا فرما، کامیابی بھی عطا فرما۔ یہ کمپلسری پرچہ ہے ماں باپ کا، اس کے بغیر یہ ماں باپ کیسے پاس ہوں گے؟ بچے نے 9 کا امتحان دیا، بچے نے 10 کا امتحان دیا، بچہ انٹر کا امتحان دے رہا ہے، میں بھی تو امتحان دے رہا ہوں۔ ان کے وہ پرچے ہیں جو سکول میں دیتے ہیں، میرے پرچے یہ اولاد ہیں، یہ بچی میرا پرچہ ہے، یہ لڑکا اور بیٹا میرا پرچہ ہے۔
ان بچوں کے اس امتحان کی بھی کامیابی کی دعا کریں، اور میں اور آپ اپنے اس پرچے کی دعا میں کامیابی کی بھی فکر اور دعا کریں۔ ایک لڑکے کی بات سناؤں، والد کا انتقال ہوا، غزوہ احد کا موقع تھا، باپ اور بیٹے دونوں میں اختلاف ہے، باپ کہتے ہیں مجھے جانا ہے، بیٹا کہ مجھے جانا ہے۔ اس باپ نے اس بیٹے کے اندر کیا بھرا ہوا تھا کہ بیٹا کہہ رہے ہیں مجھے جانا ہے اس جہاد کے موقع پر، باپ کہہ رہے ہیں نہیں مجھے جانے دو۔ بالآخر یہی طے ہوا تم گھر کو سنبھالو میں جاتا ہوں، تو بیٹا تیار ہو گیا۔ یہ نہیں کہ چلو اس میں کیا ہوا دونوں چلتے ہیں، نہیں، دین چار آنکھیں دیتا ہے، جو دو ہیں ان میں سے بھی ایک کو نہیں پھوڑتا۔ تو نہیں کہا یہ ترتیب ہے، ایک گھر کو سنبھالے ایک جائے۔ تو بالآخر باپ کی تشکیل تو میدان کی ہوئی اور بیٹے کی تشکیل گھر کی ہو گئی۔ باپ جا کر وہاں شہید ہو گیا۔ احد کے میدان میں شہدائے احد میں وہ عبداللہ، اللہ کا جلیل قدر بندہ، وہ شہید ہو گیا، لیکن بیٹے پر کیسی محنت تھی، کیسی ذمہ دارانہ ذہنیت۔ نوجوان لڑکا ہے، ابھی اس کی شادی بھی نہیں ہوئی، چھوٹی سی کچی عمر ہے، باپ چلا گیا، اب اس بیٹے کی شادی کا موقع آیا، پتہ نہیں ان کی شہادت کے بعد کب آیا ہوگا، اسی سال، 2 سال، 3 سال، بہرحال شادی ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حاضر ہوئے، نہیں ایک اور سفر میں یہ ساتھ تھے، تو انہوں نے گھر جانے کی اجازت مانگی اور وجہ یہ بتائی کہ میری نئی نئی شادی ہوئی ہے، تو مجمع اپنی ترتیب سے چلے گا، مجھے اب کام سے تو فراغت ہوگی، مجمع واپس لوٹ رہا ہے، تو مجھے اجازت ہو تو میں اکیلے گھر پہنچ جاؤں۔ تو اس موقع پر آپ کو پتہ چلا کہ ان کی شادی ہوئی، تو اللہ کے رسول نے یہ پوچھا کسی سیبہ سے شادی کی، کسی کنواری سے شادی کی؟ اب اس لڑکے کا جواب سنیں، یہ تربیت ہے، اور کیسی تربیت ہے؟ کہ اللہ کے رسول سیبہ سے شادی کی۔ تم نوخیز لڑکے ہو اور اپنی عمر سے بڑی اور اس طرح کی سگڑ عورت سے شادی تم نے کر لی، کسی کنواری لڑکی سے شادی کیوں نہیں کی؟ تم اس سے کھیلتے وہ تم سے کھیلتی، تم اس کو ہنساتے وہ تمہیں ہنساتی۔ تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك۔ اے اللہ کے رسول، میرے والد شہید ہو گئے اور گھر میں میری 6 بہنیں ہیں، 9 بہنیں تھیں، 3 کی شادی ہو گئی۔ کہ بولنا بہت آسان ہے، کتنی سہولت سے میں بول رہا ہوں، اور سننا تو اس سے بھی آسان ہے، کوئی پنکھے کو دیکھ کے سن لے، کوئی دیواروں کو دیکھ کر سن لے، اور کوئی تھوڑا بہت سن بھی لے تو اس کا احسان۔ ورنہ آج ہمارا سننا تو ایسا ہے کہ اس سننے پر بھی افسوس۔ تو بہت آسان ہے بولنا اور سننا، لیکن اس کے پیچھے جو احساس ذمہ داری ہے اس کو ہم پڑھیں۔ اے اللہ کے رسول، 6 بہنیں ہیں گھر میں، بن بیائی کنواری گھر میں ہیں، میں ایک اور کنواری لڑکی سے شادی کر لیتا تو 6 کی جگہ 7 ہو جاتی۔ تو میں نے یہ چاہا کہ ایک سگڑ، سمجھدار، تجربہ کار عورت سے شادی کروں کہ جو ان بہنوں کی تربیت کرے، ان کو سنبھالے، ان کے لیے ماں کے درجے میں ہو۔ رسول اللہ کتنے خوش ہوئے، اور شاباش دی، اصبتا، بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا۔ یہ جذبات کی قربانی معمولی چیز ہے۔ آج کے سوشل میڈیا کی ناپاکی اور ناپاک دعوت اور خبیث اثرات ماں باپ کو زندگی میں بائی پاس کرتے ہوئے لو میرج اور کورٹ میرج، یہ وہ تو فیل ہوئے، وہ پہلے میں فیل ہوا، یعنی اس راستے اور کی پٹڑی پر ان کو چڑھایا ہی نہیں۔ 10 مہینے سکول کی نظر کیا، 2 مہینے چھٹے ہوئے تو
सीवियों की नज़र कर दिया, हासबे पे ले गए, बऊट पटांग में ही वो 2 महीने मैंने ज़ाया कर दिए। मरी की तरह निकल गया, यूबिया निकल गए। वो 2 महीने थोड़े करामत बनाने थे, वो इधर उधर सैर सपाटे में लग गए। तो मैंने उस रास्ते पर लगाया चढ़ाया होता जो लुकमान हकीम ने मेहनत की, तो आज मेरे सामने अल्लाह ऐसी औलाद बनाता जो मेरी आंखों की ठंडक बनती। और वो जिससे शादी की वो भी किसी घर की तरबियत याफ्ता, कि वो आकर ये नहीं कि जाबिर, इनका नाम जाबिर है, लड़के का क्या नाम है? जाबिर। क्योंकि मैंने हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु इसलिए नहीं कहा कि फिर हमारे दिल और दिमाग में बुजुर्गी और तक़द्दुस का एक ज़हन होता है और हम समझते हैं हम तो वो तो बड़े ऊंचे लोग थे, यानी ये उनके साथ खास है, हमें इंसान नहीं बनना। तो वो भी हमारी तरह गोश्त पोस्ट एहसासात जज्बात के लोग थे, लेकिन उनकी ऊंचाई का राज ही ये था कि वो सब कुछ अल्लाह और उसके रसूल का पाबंद बना दिया था और बुलंदियों पे आसमान से भी आगे बढ़ गई रज़ी अल्लाह अन्हु। तो वो जो इससे शादी की, उसने आकर ये नहीं कहा कि जाबिर अलग घर लो, मैं और तुम वहां रहेंगे, मैं यहाँ, मेरा यहाँ गुजारा नहीं, इनको भी संभालो उसको भी संभालो। नहीं, उनका भी ये जानवरों वाला ज़हन नहीं था कि छीनो और अकेले जाके खाओ। उनको अपने घर में वो तरबियत मिली कि वो दुल्हन बनकर आई है और आते ही 6 वो क्या हुई, शोहर की बहनें क्या बनी, नंदें और क्या कहते हैं इसको, देवरानियां, जेठानियां, नंदें, बोले कोई क्या बनी उसकी? ये औरतों को सही याद होता है, आपको भी याद नहीं। नंदें, वो आते ही 6 नंदें संभालनी पड़ गई। 6 नंदों को संभालना, शोहर को संभालना, उसकी भी कैसी तरबियत थी। अल्लाह। तो अल्लाह जल्ल शानु हमें औलाद के इम्तिहान में कामयाबी नसीब फरमाए, हमारे ईमान की भी हिफाजत फरमाए, हमारी औलादों के भी ईमान की हिफाजत फरमाए। और बालिग होने से पहले माँ बाप की जिम्मेदारी ज़्यादा है और औलाद की कम है, और बालिग होने के बाद औलाद की जिम्मेदारी फिर बढ़ जाती है, क्योंकि अब बालिग आकिल बालिग अपने ईमान की हिफाजत करें। लेकिन बहरहाल बालिग होने के बाद भी माँ बाप की जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होती। अल्लाह ने उनको सरबराह बनाया है और बालिग औलाद के इकराम और एहतराम को मलहूज़ रखते हुए उन पर बराबर मेहनत करता रहना। हज़रत शेखुल हदीस साहब क़द्दसल्लाहु सिर्रहु, आज तो सारी दुनिया शेखुल हदीस कहती है, फरमाते थे कि मेरे वालिद ने कंवारी लड़कियों की तरह मेरी तरबियत की और मेरी हिफाजत की। तो वो भी बाप थे, कितने कामयाब हुए। अल्लाह ने उस बाप को शेखुल हदीस जैसा बेटा, उसके बेटे को शेखुल हदीस और क़ुत्बुल अक़ताब बनाया। तो आज मुझे भी कामयाब बाप अल्लाह बना दे, मैं अल्लाह के सामने रोऊं तो सही, मांगू तो सही। अगर औलाद बड़ी हो गई, मेरे हाथ से निकल गई, तो अल्लाह तेरे हाथ से तो नहीं निकली, मेरी तरबियत का फुक़दान था, मेरी तरबियत न थी, मुझे समझ नहीं थी, मैं खुद भी बेफिक्र और गाफिल रहा। और वहाँ तक, यहाँ तक कि वो टहनी क्या हो गई, मजबूत हो गई, सख्त हो गई, दरख्त बन गई। अब तो उसको मैं मोड़ नहीं सकता, लेकिन ये अल्लाह तू अब भी उसको मोड़ सकता है। डॉक्टर पक्की हो जाने वाली हड्डी को क्या करते हैं, कच्चा करके फिर दोबारा ऑपरेशन कर लेते हैं। तो अल्लाह ये पक्की ज़िंदगी हो गई, लेकिन तू इसको कच्चा करके फिर सही रुख की तरफ मोड़ सकता है। इस दुआ का एहतमाम करें, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। और मस्जिदों में जहाँ जहाँ माहौल बन रहा है, अपने बच्चों और बच्चियों को 2 माह के जून जुलाई के कोर्सेज़ में ज़रूर शरीक करवाएं। यहाँ ख़वातीन के लिए, बच्चियों के लिए भी मग़रिब के बाद 1 घंटे का वो यही कोर्स चल रहा है। आज के दिन मदनी मस्जिद में भी स्कूल कॉलेज के तलबा का जोड़, ये सारी मेहनत हमारे लिए है।
اولاد ہماری ہے اور یہ ساری محنت ہماری معاون بن رہی ہے۔ اللہ جل شانہ تمام والدین کو انتہائی کامیاب اور سرخرو ماں باپ بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔